ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محسن نقوی کہ جس نے وزارت داخلہ کا بھی بیڑا غرق کر دیا، جس نے جو فضول قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دے دی، پھر آپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے جناب بلوچستان، تو پھر آپ یہ بلینز آف روپیز جو خرچ کر رہے ہیں نا، ابھی عزم استحکام کے اوپر 20 ارب روپے رکھے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس سے پہلے بھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ محسن نقوی صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایس ایچ او بنا کے اس کو بلوچستان میں بھیج دیا جائے۔ اتنا نااہل ترین شخص، اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا، پی سی بی کا چیئرمین، نہ وہ کرکٹ سنبھال سکا اور نہ ہی وہ وزارت داخلہ سنبھال سکا، جو ملک کی سلامتی کا بیڑا غرق کر دیا۔ میں اس کو کہتا ہوں کچے کے ڈاکو کو آپ نے اس قدر کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، آپ کو اس لیے کہ آپ کو تجربہ ہی صرف یہ تھا پچھلے 13 مہینے کا کہ کس طرح ایس ایچ اوز کے ذریعے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھایا جائے، اپنے محب وطن شہریوں کے اوپر تشدد کیا جائے، اپنے محب وطن شہریوں کے گھر لوٹے جائیں، اپنے محب وطن شہریوں کے کاروبار تباہ کیے جائیں، کیونکہ آپ کو تجربہ ہی صرف اسی بات کا ہے۔ اور اس جیسے کٹ پتلی کو جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ ہے، اس کو اٹھا کر کے بٹھا دیا یہاں وزارت داخلہ میں، اور اس جیسے بندے کو بٹھا دیا کرکٹ کے معاملات میں حل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بلوچستان کے ایشو کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ وہاں کے معصوم لوگ یہاں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، ہمارے لوگ جو ہے وہ ٹریس کیے جائیں، وہ کہاں ہیں، اگر کسی نے جرم کیا اس کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ اس مطالبے میں کیا غلطی ہے؟ آپ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، مطالبہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس بات میں اگر غلط ہے تو آپ کہیں جی یہ بات غلط ہے، اگر وہ بات درست ہے تو ان کی بات سنیں۔ آپ 2 بندے ریزنیبل چلے جائیں، ان کی بات سنیں، بجائے اس بات کے کہ آپ نے شدید سردی میں ان کے اوپر پانی پھینکا، ان کو اٹھا کر کے جھیلوں میں بند کر دیا۔ کیا میسج دیا آپ نے؟ کئی دن وہ بیٹھے رہے، کوئی بات کرنے نہیں آیا۔ پھر آپ نے وہاں گوادر میں جتنا بڑا انہوں نے دھرنا دیا اور بیٹھے رہے، آپ نے سیدھی ان کے اوپر گولیاں چلائیں۔ یہ طرز عمل آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ پھر آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ نے روک دی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے بلوچستان میں جو صورتحال ہے، ہمارا جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا سالار کاکر، اس نے 32,000 ساڑھے 32,000 ووٹ لے کے فرسٹ پوزیشن تھا۔ سیکنڈ نمبر پہ محمود اچکزائی آیا، 12,000 ووٹ لیے۔ 8ویں نمبر والا بندہ جس نے 3-4 ہزار ووٹ نہیں لیے تھے، 3,500 لیے، پتہ نہیں کتنے لیے، اس کو اٹھا کر کے جو سرنڈر کر چکا تھا، ودرا کر چکا تھا، ریٹائر ہو چکا تھا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے میں نے بنا دیا کوئٹہ میں۔ آپ نے اسی طرح آپ نے اگر دیکھنا ہو نا کہ کیوں بلوچستان کے حالات یہ خراب ہوئے ہیں، تو آپ بلوچستان اسمبلی کو دیکھو، بلوچستان کے سینیٹرز اور ایم این ایز کو دیکھ لو، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں کے حقیقی نمائندوں کو، جن کو عوام چاہتی ہے، ان کو آپ نے ریجیکٹ کرا دیا، اور جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اٹھا کر کے آپ نے مسلط کر دیا، تو پھر بلوچستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ سرفراز بگٹی کی کیا کوالٹی ہے؟ کیا صرف یہی اسپیشلٹی ہے کہ وہ آپ کا خاص والخاص ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہاں وہ انٹرم سیٹ اپ کا وزیر داخلہ تھا، یہاں سے اٹھایا جا کر کے آپ نے چیف منسٹر بنا دیا۔ انوار کاکڑ کو اٹھایا کہ آپ کا چونکہ خاص والخاص تھا، کیونکہ کوالٹی اس کی صرف یہی ہے، اور اٹھا کر کے آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ بھائی، حقیقی نمائندوں کو اگر جب تک آپ آگے نہیں آنے دیں گے، اس ملک کو مسائل وہ حل نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں جب آپ تشدد کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں یا ایک بندے کو مسنگ پرسن بناتے ہیں، مجھے بتا دیں، میں کہتا ہوں کہ جس کو آپ نے اٹھایا آپ کی نظر میں وہ مجرم ہے، مان لیتے ہیں فار دی ٹائم بینگ کہ وہ مجرم ہے، بھائی اس کا قبیلہ، اس کے گھر والے، اس کے باقی لوگ تو مجرم نہیں ہیں نا۔ جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بندے کو پیش کرو کسی عدالت میں، آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو ایویڈنس کے ساتھ لے کر کے پیش کرو کورٹ آف لاء میں، اور اس کو ثابت کرو کہ یہ مجرم ہے۔ مگر بجائے اس کو پروسیڈ کرنے کے سب کو کہہ دیتے ہو یہ دہشت گرد ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر واقعی وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں دہشت گرد کہہ کے مارتے ہو، گولیاں مارتے ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا۔ محسن نقوی جیسے بندوں کے ذریعے پالیسیاں نہیں بنانی پڑیں گی، آپ کو سنجیدہ طریقے سے ان مسائل کا حل سوچنا پڑے گا۔ جو وہاں کے حقیقی نمائندے ہیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا، عوام کو انگیج کرنا پڑے گا، معاشی بہتری کی طرف لے کے جانا پڑے گا، ورنہ یہ اور زیادہ بگڑے گا یہ معاملہ۔ آپ بگاڑ کی طرف لے جانے کی بجائے اس کو سدھار کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے لیے کیس لگا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ ساری تفصیل میں نے چیف جسٹس صاحب کو بتائی ہے۔ اب اس میں تو کچھ 6 ریٹ پٹیشنز ہو گئی ہیں، باقی تفصیل کا تو ان کو پتہ ہے۔ لاسٹ جو آرڈر آیا تھا وہ 22/7 کو آیا تھا، جس میں پچھلا ہمارا جو این او سی کینسل کیا تھا چیف کمشنر نے، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا چیف جسٹس نے، اور وہ آرڈر بڑا ڈیٹیل سے دیا۔ پھر اس کے اندر ہم نے کنٹیمپٹ فائل کی تھی، اور اس کنٹیمپٹ کے اندر انہوں نے
ان کو بلایا تھا ڈی سی کو کہ جی آپ نوٹیفیکیشن اور NOC لے کر آئیں کہ آپ ان کو کب پرمیشن دے رہے ہیں. انہوں نے اس 31/7 کو وہ نوٹیفیکیشن دیا تھا, NOC دیا تھا. اس NOC کے مطابق ہمارا 22/8 کو جلسہ ہونا تھا, اور اس 22/8 کے جلسے میں نے کہا جی ان سے پوچھیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے. انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی اس کورٹ کے سامنے, اور پھر اس پہ میرا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں جگہ اور ڈیٹ سے اختلاف ہے. انہوں نے کہا اس کے لیے فریش ریٹ پٹیشن فائل کر دیں. ہم نے اس کے لیے جب فریش ریٹ پٹیشن فائل کی, وہ تو لگی تھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی آپ اس کو یہی رہنے دیں, اور انہوں نے ان کی پھر انڈرٹیکنگ لکھی, یعنی 2 انڈرٹیکنگ ان کی لکھی گئی, اٹارنی جنرل کی بھی آفس کی بھی, ڈپٹی اٹارنی جنرل کی, اور ساتھ ایڈوکیٹ جنرل کی بھی اسلام آباد کی, آن بہاف آف دی ICT ایڈمنسٹریشن. اور اس انڈرٹیکنگ کے بعد آپ کو جیسے پتہ ہے پچھلی دفعہ بھی ایسے کیا تھا, رات کی تاریکی میں کینسل کیا تھا, اس دفعہ بھی 1 دن پہلے انہوں نے کینسل کر دیا, جس کے لیے میں نے یہ آج ساری تفصیل بیان کر دی ہے کورٹ کو, اور کورٹ نے یہی آبزرویشن دی ہے کہ آپ کو مسئلہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے. انہوں نے اس بات کی آبزرویشن دی ہے کہ جب کوئی بندہ یا کوئی لوگ ریڈ زون میں بھی, ایون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی کوئی جلسہ یا کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں بغیر پرمیشن کے, وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں, لیکن آپ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ جو نظر آتی ہے وہ پولیٹیکل موٹیویشن ہے. اور پھر دوسری بات, آپ نے آج تک, میں نے بھی ان کو کہا کہ آج تک کوئی جگہ متعین کیوں نہیں کی کہ جہاں لوگ آ کر پروٹیسٹ کریں یا جہاں آ کر کے وہ کوئی جلسہ جلوس کر سکیں. تو لہٰذا جلسہ کرنا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا, ہر ایک سٹیزن آف پاکستان کا. تو لہٰذا اس کو آپ روکیں گے تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا, اور عدالت کے حکم کی صرف خلاف ورزی نہیں ہوگی بلکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی, کیونکہ یہ آئینی حق ہے. بہرحال اس کے اوپر میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ جی جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تب تک آپ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. سزا بے شک چھوٹی دیں لیکن سزا آپ کو دینی پڑے گی. بہرحال چونکہ 8 کا اب جلسہ ہے, اب انشاءاللہ اس پہ ضرور ہوگا. اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی خان صاحب کا پیغام بھی آ چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کی بھی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے 10, اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت نے جو واضح احکامات دی ہیں اس کی جس طرح حکم عدولی کی گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ایکشن ضرور ہوگا. شعیب شاہین صاحب, اتنے پرساز ماحول میں آپ کے 2 دفعہ جلسہ کینسل کیا گیا جو نوٹیفیکیشن تھا, کیا لگتا ہے آپ کو ابھی 10 کو آپ کو جلسہ کرنے دیا جائے گا؟ 8 کو سر اسی میں ایڈ کر لیں کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اس بار عدالت کو کیا یقین دہانی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یقین دہانیاں پہلے بھی کرا چکے تھے, اس دفعہ بھی کرائی ہے, لیکن اس دفعہ سے ایک لفظ ایڈ کیا ہے انشاءاللہ, تو اس پہ مجھے شک پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ شک ضرور ہے کہ یہ 8 کے جلسے سے 7 تاریخ کو یہ پھر ایک کوئی کینسلیشن کریں گے. لیکن اس دفعہ خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کوئی آ کر کہے, کوئی شخص آ کر کہے کہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ یہ جلسہ منسوخ کر دیں یا ملتوی کر دیں, تو آپ نے نہیں کرنا. یہ حکم ہے پوری قوم کے لیے, پبلک کے لیے, لوگوں کے لیے. انشاءاللہ جلسہ ہوگا اور بڑے زور شور سے ہوگا انشاءاللہ. اگر روکنے کی کوشش ہوئی تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح روکنا. یہ ابھی مقام کا تعین نہیں ہوا, تو وہ ہم ابھی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اور بھرپور جلسہ ہوگا, بہت بڑا جلسہ ہوگا. سر آج ملک بھر میں تاجروں کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال, اور PTI نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کیا PTI کے پاس اب یہی چارہ بچا ہے کہ دوسروں کے احتجاج میں شامل ہو کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے, کیونکہ ان کو تو جلسہ کیا نہیں دیا جا رہا اور احتجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے تو 8 کا جلسہ اناؤنس کر دیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پچھلے مہینے ثوابی کا جلسہ پہلا جلسہ تھا, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کے بغیر, لیکن عمران خان کے نام پہ لوگ آئے, اور جتنا بڑا وہ جلسہ تھا, جو لوگ آپ کے دوست کہتے ہیں آپ بتا دیں, جتنا اندر تھے اس سے ڈبل باہر تھے, اس سے زیادہ, یعنی 11-12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا انٹرچینج سے لے کر اس جلسہ گاہ تک. وہ پورے پبلک ہی پبلک تھی. پھر اس سے پیچھے موٹر وے کے اوپر اتنے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں اور پبلک تھی اور لوگ گئے. وہ آپ نے ایریل سے آپ نے دیکھ لیے ہیں ان کے, اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی پبلک قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے لیے جو جلوس اور جلسے کی تاریخ متعین ہے انشاءاللہ تعالی اس دن ہوگا. اور جہاں تک تاجروں کے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا تعلق ہے, اس میں ہم حمایت کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی اور ادروائز بھی, کیونکہ ان کے مطالبات جائز ہیں.